الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات ہیں، ان کا ہم ترجمہ پڑھیں گے، سنیں گے اور غور کریں گے، اور ساتھ یہ سوچیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرآن حکیم میں کیا احکام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہلوا رہے ہیں، اور آج کل کے من گڑت کہانی باز اور جھوٹے اور جاہل جو لوگ ہیں وہ عوام کو کس طرح بیوقوف بناتے ہیں اور من گڑت کہانیاں جو ہیں جھوٹی بے بنیاد وہ سناتے ہیں۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر جو ہے وہ 90 سے ہم شروع کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ کہنے لگے وہ کہ ہم تجھ پر ایمان لانے کے نہیں، تا وقت یہ کہ تو ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دے۔ یعنی مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کوئی آپ چشمہ ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے لیے زمین سے نہ نکال دیں۔ آگے آ رہا ہے، یا خود تیرے اپنے لیے ہی کوئی باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، اور اس کے درمیان تو بہت سی نہریں جاری کر دے۔ یعنی کوئی باغ تیرے کہنے سے، یا تو کہے تو ہماری آنکھوں کے سامنے کوئی باغ ایسا کھجوروں کا اور انگوروں کا تیرے لیے ہو جائے، آپ کے لیے ہو جائے، اور اس میں سے آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہی نہریں بھی جاری کر دیں، تب ان کو دیکھ کر ہم ایمان لائیں گے، ورنہ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے آ رہا ہے، یا تو آسمان کو ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کر گرا دے جیسے کہ تیرا گمان ہے، یا تو خود اللہ تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دے۔ یعنی ہم آپ پر تب تک ایمان نہیں لائیں گے جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بہت سخت ہے، ویسے آپ کے کہنے کے مطابق آپ ہمارے اوپر آسمان کے کچھ ٹکڑے گرا دیں، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کھڑا کر دیں، تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ آگے آ رہا ہے، یا تیرے اپنے لیے سونے کا گھر ہو، یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور ہم تیرے چڑھ جانے کا بھی اس وقت تک یقین نہیں کریں گے جب تک کہ تو ہم پر کوئی کتاب نہ اتار لائے جسے ہم پڑھ لیں۔ یعنی تب تک ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ کا کوئی سونے کا گھر یا سونے کا محل نہ ہو جائے، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں، اور آپ کے آسمان پر چڑھ جانے کو بھی ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ادھر سے اللہ کی طرف سے آپ کوئی لکھی ہوئی کتاب، کوئی لکھا ہوا نوشتہ یا صحیفے ہمارے سامنے نہ آپ لے آئیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری باتیں سن لی تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ ان کو جواب دیں، آپ کہیں کل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کل، کہ کہہ دیجئے سبحان ربی حل کنت الا بشرا رسولا، کہ میرا پروردگار پاک ہے، میں تو صرف ایک انسان ہوں، بشر ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں۔ یعنی مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی لگائی ہے، ایک کام دیا ہے، ایک پیغمبر بنا کر بھیجا ہے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ اس کے بندوں تک پہنچا دوں، کہ میرے ہاتھ میں یا میرے بس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ میں جو معجزہ تم یا معجزات جو تم مجھ سے ڈیمانڈ کر رہے ہو کہ وہ میں تمہارے سامنے دکھا دوں۔ اگر اللہ چاہے تو اللہ کر سکتا ہے، لیکن مجھ میں یہ طاقت یا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے کہ میں کوئی ایسے معجزات تمہارے لیے لے آؤں۔ ناظرین، یہ وہ لوگ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے کے تھے، مکہ کے جو رئیس یعنی اشرافیہ تھی وہ تھے۔ ان میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ ربیہ کے دونوں بیٹے تھے، ابو سفیان بن حرب تھے، بنی عبدالدار قبیلے کے 2 شخص تھے، بنی اسد کا اسود بن مطلب تھے، اور اس طرح ولید بن مغیرہ اور ابو جیل بن حشام اور عبداللہ بن امیہ، اور اس طرح کے اور کہیں تھے، حجاج کے لڑکے تھے۔ یہ سب ان میں سے سورج غروب ہونے کے بعد کعبۃ اللہ میں جمع ہوئے اور کہنے لگے بھائی کسی کو بھیج کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلوا لو اور اس سے کہہ سن کر آج فیصلہ کر لو تاکہ کوئی عذر باقی نہ رہے۔ چنانچہ قاصد گیا اور خبر دی کہ آپ کی قوم کے اشراف لوگ جمع ہوئے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کا ہر وقت خیال رہتا تھا، آپ کے جی میں آیا کہ بہت ممکن ہے اللہ نے انہیں صحیح سمجھ دے دی ہو اور یہ راہ راست پر آ جائیں، اس لیے آپ فوراً ہی تشریف لے گئے۔ قریشیوں نے آپ کو دیکھتے ہی کہا سنیے، آج ہم آپ پر حجت پوری کر دیتے ہیں تاکہ پھر ہم پر کسی قسم کا الزام نہ آئے، اسی لیے ہم نے آپ کو بلوایا ہے۔ واللہ کسی نے اپنی قوم کو اس مصیبت میں نہیں ڈالا۔ معاذ اللہ ان کا یہ خیال تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو یا اپنے قبیلے کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، معاذ اللہ یہ ان کی سوچ تھی۔ جو مصیبت تو نے ہم پر کھڑی کر رکھی ہے، تم ہمارے باپ دادا کو گالیاں دیتے ہو، معاذ اللہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے سرداران قریش جو تھے، مشرکین مکہ تھے، کہ ہمارے باپ دادا کو آپ گالیاں دیتے ہیں، ہمارے دین کو برا کہتے ہو، ہمارے بزرگوں کو بے وقوف بناتے ہو، ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہو، تم نے ہم میں تفریق ڈال دی، لڑائیاں کھڑی کر دی، واللہ آپ نے ہمیں کسی برائی کے پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ یعنی یہ ان کا خیال تھا سرداران قریش کا، مشرکین مکہ کا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے قوم آپس میں بٹ گئی ہے، آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو گالیاں دیتے ہیں، معاذ اللہ یہ ان کا خیال تھا۔ کیا یہ ساری باتیں سن کر ناظرین آج آپ کو نہیں لگ رہا کہ یہی باتیں سیم جو ہیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں؟ بالکل سیم، کہ اب جب آپ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں، اللہ کے احکام کی بات کرتے ہیں، تو کچھ جو حالا ہیں، جاہل ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ہمارے بابوں کو برا بلا کہہ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد کو غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے دادا کو، پردادا کو، ہماری اپنی فیملی میں ایسے لوگ ہیں کہ جن سے کوئی بات کی تو وہ کہتے ہیں کیا تمہارا باپ دادا جو دادا تھا، نانا تھا یا پردادا پرنانا وہ غلط تھے؟ تو یہ جو ہم قبروں پر جاتے ہیں، جا کر قبروں کو چاٹتے اور چومتے ہیں، کیا یہ غلط ہے؟ یہ ہم نے جو اللہ کے علاوہ الہ بنا رکھے ہیں، معبود بنا رکھے ہیں، یہ غلط ہے؟ یہ ہمارے سفارشی نہیں ہے؟ ان کے ہاتھ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ یہ لوگوں کی کہانیاں آج کل کے سمجھیں، میں درد دل سے کہہ رہا ہوں، اس وقت کے سب سے بڑے جو کہانی باز ہیں یہ 4-5 لوگ ہیں جو آج پاکستان میں لوگوں کو، وہ میرا ایک اچھا گمان ہے کہ جن بزرگوں کے بارے میں یہ چیزیں منسوب کرتے ہیں، یہ جو کہانیاں سناتے ہیں، میرا گمان ہے کہ وہ انہوں نے اس طرح کچھ نہیں کہا ہوگا۔ جیسے مثال کے طور پہ عبد القادر جیلانی رحم اللہ ہیں، اور اس طرح اور جو علی حجویری لاہور والے ہیں یا کئی اور ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا۔ یہ جس نے بھی لکھا ہے، یہ کتابیں لکھی ہوئی ہیں، وہ جاہل تھا، اور آج کے جو ملا ان کتابوں کو پڑھ کر لوگوں کو سنا رہے ہیں وہ جاہل ہیں، اور جو ان کے سامنے جاہل ان پڑھ بیٹھے ہوئے وہ جھوٹی اور بے بنیاد کہانیاں سن کر یہ کہتے ہیں واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ، وہ بھی جاہل ہیں۔ اس لیے ان کو میں کہتا ہوں کہ قرآن حکیم کو پڑھو، قرآن حکیم کا مطالعہ کیا کرو، دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ ان کی کہانیاں دیکھیں جی۔ عبد القادر جیلانی کے پاس ایک بندہ آیا، وہ سوداگر تھا، بوری تھی اس کے پاس پیسوں کی بری ہوئی، اس نے آ کر ان کے سامنے رکھی، تو عبد القادر جیلانی رحم اللہ نے، پاکستان میں تو میرے خیال سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عبد القادر جیلانی ہے کون ہے، مثال کے طور پہ وہ غوث اعظم معاذ اللہ اس نام سے جانتے ہیں، تو یہ عبد القادر جیلانی کو یہ مشرک جو ہیں غوث الاعظم کہتے ہیں۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے پاس وہ سوداگر آیا، اس نے کہا یہ، انہوں نے کہا پیسے لینے سے انکار کر دیا، کہا کیوں؟ کہا کہ تو نے لوگوں کا خون نچوڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ میری تجارت کے محنت کے پیسے ہیں۔
तो अब्दुल कादिर जिलानी ने वो बोरी उठाई, उसको ऐसे निचोड़ा जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, तो खून उससे बहना टपकना शुरू हो गया। अब्दुल कादिर जिलानी कहीं जा रहे थे, उधर कोई बंदा मर गया हुआ था, ईसाई और मुसलमान का आपस में मुकालमा हो रहा था कि हमारा नबी जो है वो यानी ईसा अलैहिस्सलाम वो तो मुर्दों को ज़िंदा करते थे, वो भी बिइज़्निल्लाह ज़िंदा किया था उन्होंने, तो आपके नबी क्या करते थे। इतने में अब्दुल कादिर जिलानी उधर पहुंच गए, उन्होंने कहा नबी तो बाद में देखेंगे, पहले मेरे साथ तो निपटो, मैं मुर्दा ज़िंदा करके दिखाता हूँ। और उन्होंने ये भी नहीं कहा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ने कि ईसा अलैहिस्सलाम तो कहते थे कि कुम बिइज़्निल्लाह, कि अल्लाह की इजाज़त से खड़ा हो जा। अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कुम बिइज़्न अब्दुल कादिर अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस तरह की कहानियाँ। फिर ऐसे बाबे हैं इनके, ये सलमान मसबाई साहब के दाएं नज़र मारते हैं तो ज़मीन सोना हो जाती है, बाएं नज़र मारते हैं तो ज़मीन सोना हो जाती है। तो जो वो ज़मीन उन्होंने सोना बनाई थी वो अब किधर है वो सोना, या उन्होंने फिर वो मिट्टी बना दी थी। कैसे वो बाबे थे, या तो फिर वो मदारीगर थे, जादूगर थे कि उस बंदे की आंखों पे या लोगों की आंखों पे उन्होंने जादू कर दिया था कि उनको मिट्टी सोना नज़र आना शुरू हो गई, या फिर वो आज सोना किधर है, इस तरह के। और मरीद फौत हो जाता है तो बाबा जी जो हैं वो फरिश्तों से जाकर मरीद की रूह छीन लेते हैं, मुर्दों को जिंदा, वो पता नहीं क्या क्या। और ये देखें कुरान हकीम में अल्लाह सुब्हाना ताला क्या फरमा रहे हैं। और जो कि मुशरिकीन ने डिमांड की थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अगर कोई ऐसे मोजज़ात होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से होते, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मैं तो एक बशर हूँ, इंसान हूँ तुम्हारे जैसा, मुझे रसूल बनाकर भेजा गया है। तो नाजरीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आपकी बेटियां फौत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ना खड़ा कर लेते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हुए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा शहीद हुए जंग उहद में, उनके साथ उनकी लाश के साथ क्या हुआ था, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको नहीं जिंदा कर सकते थे? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। ये सारे किस्से और कहानियां हैं, इन कहानी बाजों से बचें। फिर कुछ लोग कहते हैं जी आप इस तरह नाम लेकर और आप इस तरह वो कहते हैं लोगों को, बाबों को, और ये जो आजकल के ये मुल्ला हैं या आलम दीन ये लोग उनको कहते हैं आप ऐसी बात ना किया करें, इस तरह सख्त बातें होती हैं। मैं कहता हूं जब ये जाहिल लोग अल्लाह के साथ शिरक करते हैं और झूठी और बेबुनियाद कहानियां सुनाते हुए इनको हया नहीं आती, ये अल्लाह से नहीं डरते, तो मैं अल्लाह सुब्हाना ताला का जो कुरान है, कलाम है, उसको पढ़ते हुए मुझे क्यों हया आए? मुझे तो खुशी से वो पढ़ना चाहिए कि अल्लाह सुब्हाना ताला ये फरमाते हैं जब ये लोग अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ देंगे तो हम भी इनका नाम लेना छोड़ देंगे। ये दीन में फिर हमारे भाई हैं। ये सब किस्से कहानियां छोड़ें, कुरान को अपना इमाम बनाएं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, हमारे भाई हैं दीन में। नहीं तो जब तक ये कहानियां किस्से गलत सुनाते रहेंगे बाबों के बारे में, कब्रों के बारे में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि इब्ने आदम के जिस्म को मिट्टी खा जाती है, तो ये जो कब्रों में है ये बुसीदा हो गई हुई है, उनकी हड्डियां मिट्टी खा गई हुई है सिवाय एक हड्डी के, वो जो पीछे है जिससे दोबारा अल्लाह सुब्हाना ताला इंसान की तहलीक करेगा। आप अगर ये इनको खुद भी पता है, ये नहीं कि इनको पता नहीं है, ये इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, इतने चंदे इकट्ठे करते हैं, इनकी गाड़ियां देखें, महल्लात देखें, इनके अखराजात देखें, इनके रहन सहन देखें, इनको सारा पता है ये क्या कर रहे हैं। सिर्फ अपने पेट की खातिर इन्होंने ये सब ड्रामे किए हुए हैं। इनको भी पता है जो हम बयान कर रहे हैं ये गलत है। नहीं तो जितनी इन पर अब इनको एक्सपोज किया जा रहा है कब्र परस्तों को और कब्रों को, क्यों ना ये एक कब्र को क्यों नहीं खोलते और कहते देखें वो बाबा जी वैसे के वैसे ही लेटे हुए हैं, इनको पता नहीं होंगे, इनको बिल्कुल ये यकीन है, इसलिए ये नहीं कोई ऐसी बात करते। यहाँ जो बाबे सोने बना लेते थे और वो बच्चे जो बंटे खेलते हैं, इतना सा होता है छोटा सा शीशे का, आज मैं कहता हूँ सारे बाबे इकट्ठे होके आ जाएं, ये सलमान मसबाई जो है, ये मुस्तफ़ाई जो है, कादरी जो है, या सारे इकट्ठे हो कर आ जाएं और वो उस एक बंटे को सोना बना दें, तो मैं इनकी बातें मान लूँगा। अल्लाह से सुब्हाना ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें सही दीन समझने की तौफीक दे और अमल करने की। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इस मैसेज को दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। वीडियो आज थोड़ी लंबी हो गई है, चलें अल्लाह सुब्हाना व ताला से दुआ है कि अल्लाह अमल की तौफीक दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।